السلام علیکم ناظرین، آج کی میری گفتگو جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں اس کے متعلق میں آغاز میں ہی یہ عرض کر دوں کہ یہ گفتگو کچھ بے ربط ہوگی، شاید ٹوٹی پھوٹی بھی ہو، اس میں کوئی روانی بھی آپ کو نہ ملے، خیالات میں بھی شاید کوئی زیادہ آرگنائزیشن آپ کو نظر نہ آئے۔ ان سب چیزوں کے لیے میں ابتدا میں ہی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میں عرض کروں گا کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ شاید میں دماغ سے نہیں کر رہا، جو بھی میں عرض کروں گا اپنے دل سے ہی بیان کروں گا۔ یہ جو کووڈ کا موسم ہے اس نے پچھلے 1 برسوں میں بہت قیمتی لوگ ہم سے چھینے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے احباب میں بہت جنازوں کو کندھا دیا ہے، بہت پیاروں کو قبر میں اتارا ہے۔ ہر روز یہ اطلاع ملتی ہے، احباب میں سے کہیں نہ کہیں سے یہ اطلاع آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ لیکن آج جو اطلاع مجھے ملی ہے اس کے مطابق جو میں سمجھتا ہوں شاید کووڈ نے اپنا سب سے بڑا خراج ہم سے لیا ہے۔ ہمارے عہد کا سب سے بڑا آدمی ہم سے رخصت ہو گیا۔ امام فراہی آپ میں سے بیشتر لوگ نہیں جانتے ہوں گے۔ امام فراہی میرے نزدیک دور جدید کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان پر ایک دفعہ کفر کا فتویٰ لگا۔ انہیں جب یہ بات بتائی گئی تو انہوں نے بس ایک سادہ سا جملہ کہا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ امام فراہی نے جو قافلہ ترتیب دیا اس میں گنتی کے اس ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کم لوگ شامل ہیں۔ ان میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ کے بڑے لوگوں میں سے گنے جانے کے قابل ہے، لیکن جو بات امام فراہی نے کہی تھی کہ لوگ مجھے نہیں جانتے، لوگ انہیں نہیں جانتے، کم سے کم ان کی عظمت کو نہیں جانتے۔ یہ لوگ ایک ایک کر کے دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو رہے ہیں کہ لوگ انہیں نہیں جانتے، ان کی عظمت سے واقف نہیں ہیں۔ ایک ہی شخصیت اب رہ گئی ہے، سلسلۃ الذہب کی آخری کڑی، شب تاریک کا آخری چراغ، جو آندھیوں کے مقابلے میں ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، خدا اسے سلامت رکھے۔ لیکن آج جس شخصیت کی وفات کی اطلاع ملی، پچھلے دنوں کووڈ کے وائرس نے ان پر بھی اٹیک کیا، وہ مولانا وحید خان صاحب کی شخصیت ہے۔ میں ذاتی طور پر اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کبھی شخصیات کا اسیر ہوں۔ شخصیت بس حضرات انبیاء علیہ السلام ہی کی ہوتی ہے، اور اب تو بس ایک ہی شخصیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہے۔ ایک سراج منیر کی طرح روشن شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے، اس کے بعد ہمیں کسی شخصیت کی ضرورت نہیں۔ لیکن یہ لوگ جو حضور کے وارث ہیں، حضور کے علم کے وارث ہیں، ان کے علم کے سامنے ہمارا سر احسان مندی کے ساتھ جھکتا ہے، اس لیے کہ انہی لوگوں کے ذریعے سے ہمیں حضور کے دین کا پتہ چلتا ہے۔ مولانا وحید خان صاحب کی شخصیت کہ ایسی ہی شخصیت تھی۔ مولانا سے میرا بہت ذاتی تعلق تھا، یعنی ذاتی اس حیثیت میں کہ میں جو کچھ بھی ہوں
میری پوری زندگی، پوری شخصیت، جو کچھ میں کر رہا ہوں، اس سب پر مولانا کے بڑے گہرے اثرات ہیں۔ میں کبھی کبھار ذرا مذاق یہ کہتا ہوں کہ مولانا نے کم و بیش 100 برس کی ماشاءاللہ عمر پائی، 96 برس اللہ نے انہیں زندگی دی، اور وہ آخری وقت تک فعال رہے، خدمت کرتے رہے۔ تو مولانا کے کام کے نتیجے میں جو پروڈکٹ پیدا ہوئی، اس میں شاید میں وہ شخص ہوں جو سب سے زیادہ مولانا کی صحیح فکری پروڈکٹ، صحیح اس پہلو سے کہ ان کے فکر کو میں اس طرح سمجھتا ہوں، میرے خیال میں کم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ میری جب شادی ہوئی اور میری اہلیہ انہوں نے مولانا کو پہلی دفعہ پڑھا تو مجھ سے کہنے لگی کہ یہ تو بالکل آپ کی طرح لکھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ میری طرح نہیں لکھتے، میں ان کی طرح لکھتا ہوں۔ تو جو کچھ میں نے عرض کیا وہ خیر اپنے بارے میں کوئی غلط دعویٰ ہے، کوئی خود ستائی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن یہ میرا اپنے بارے میں خیال ہے جو شاید غلط ہو۔ لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ظاہر ہے کہ مولانا کی شخصیت پہ بہت کچھ بولا جائے گا، لکھا جائے گا، ہم مردہ پرست لوگ ہیں، مرنے کے بعد ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کچھ اور چیزوں کو آپ کے سامنے زیر بحث لاؤں گا۔ میرا مولانا سے تعلق کیسے ہوا، یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ مذہبی تھا، لیکن صاحب مطالعہ بھی تھا چھوٹی عمر سے ہی۔ میں آج ہی اپنی وائف کو بتا رہا تھا کہ میں جب پرائمری اسکول میں تھا تو مجھے اتنا پڑھنے کا شوق تھا کہ کوئی کتاب نہیں ملتی تو جو کتاب دستیاب ہوتی اسی کو میں بعض اوقات درجنوں دفعہ میں نے پڑھا ہے۔ اپنے بڑے بھائی بہنوں کی ساری کتابیں میں چٹ کر گیا تھا چھوٹی عمر میں۔ پرائمری اسکول میں نے اپنی بڑی بہنوں کی BA کی کتاب بھی پڑھنی تھی۔ تو اس مطالعے کی بنا پر بہت مذہبی ہونے کے باوجود میں چیزوں کو پڑھتا تھا۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ مذہبی لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور وہ رائے بڑی خوفناک تھی۔ یعنی سب ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی میرا تو تعلق ایک خاص فرقے سے تھا، ایک خاص مسلک سے تھا، بریلوی مسلک سے تھا، اور ہمارا جو ویو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں، تو وہ کافر اور کافر، اور ان کے کافر ہونے میں بھی کوئی شک کرے وہ بھی کافر۔ اس درجے کی شدت تھی احساسات کے اندر۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ جو دوسرے ہیں ان کے نزدیک یہ بھی کافر ہیں، تو سبھی ایک دوسرے کے لیے کافر، گمراہ، بدعتی، مشرک، بددین۔ تو جب مطالعہ وسیع ہوا اور پتہ چلا کہ سبھی ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں، سبھی ایک دوسرے کو جھوٹا اور گمراہ قرار دے رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ سب کے سبھی غلط ہوئے؟ پھر تو یہ اسلام کے متعلق بھی جھوٹ بولنا ہے، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی جھوٹ بولنا ہے۔ اور اسی زمانے میں مطالعہ چونکہ وسیع تھا، چیزیں دیکھتے تھے، سنتے تھے، تو کارل ساگان سے کچھ ان کی جو پروگرام کاسموس تھا اس کے تھرو ان سے تعارف ہو گیا، اور پھر الحاد کا فکری مطالعہ بھی شروع ہو گیا۔ تو الحاد نے اپنی جگہ بنا لی، مذہب زندگی سے نکل گیا۔ لیکن ایک سیریس مسئلہ تھا، اس کو لائٹلی نہیں لیا، اور خوش قسمتی سے چونکہ اس مطالعے کے عمل میں قرآن مجید پڑھنے کی عادت بھی تھی، یعنی زیادہ شوق تو قصے کہانیوں کا تھا، واقعات کا تھا جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، لیکن لگے ہاتھوں ترجمہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس زمانے میں عربی وغیرہ نہیں آتی تھی، چھوٹی ایج کی یہ بات ہے، تو قرآن سے واقف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق پتہ تھا کہ اگر وہ ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ تو سب دیکھتا ہے، سنتا ہے، عالم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، نظروں کو پرکھ لیتا ہے، جو کرتے ہیں دیکھتا ہے۔
جو سوچتے ہیں جان لیتا ہے. تو سب سے آسان شارٹ کٹ یہ نظر آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی بات کر لیں. آپ ہوں گے تو بتا دیں گے، یعنی جس طرح وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں انہیں بتانا چاہیے اگر وہ ہیں. اور سادہ بات ہے نا، یعنی وہ زندہ ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے. اچھا، اس سے آپ گفتگو کر کے اگر کوئی اپنا جاب کی بات کریں، کوئی شادی کی بات کریں، تو وہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ آپ کی اس بات کو اپنی کسی حکمت کی بنیاد پر ریجیکٹ کرے. آپ اگر اس سے ہدایت مانگ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہدایت کی قیمت کیا ہوتی ہے کہ آپ تعصبات چھوڑیں، یہ بات آپ کو وسعت مطالعہ کی بنا پہ سمجھ میں آ گئی ہے، تو پھر دیر از نو وے کہ اللہ تعالیٰ جواب نہ دیں. یعنی آپ اگر تیار ہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے سب کچھ، جو صحیح بات ہوگی اسے قبول کریں گے، شرط یہ کہ اللہ تعالیٰ راستہ بتائیں. تو اگر وہ زندہ ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں تو لازماً انہیں آنا چاہیے، اور نہیں آئیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ایک پتھر کا بت ہے. کچھ لوگوں کے بت ہوتے ہیں، کچھ کے بت نہیں ہوتے، اور پھر کوئی خدا نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک شارٹ کٹ لے لیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اس وقت کہ ایک شارٹ کٹ تھا، اس لیے کہ خدا میری توقع سے زیادہ زندہ نکلا. اور جو سفر دوسروں کے لیے شاید بہت طویل عرصے میں طے ہوتے، میرے لیے بہت جلدی طے ہو گئے. تو یہ کہانی تو بڑی طویل ہے. اس میں ایک مرحلہ وہ آیا جس میں اسلام تک تو پہنچ گیا تھا. اب اسلام میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کون ہے جو خدا کی ترجمانی کر رہا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، دعا کی باقاعدہ، اور مسلسل دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بہت سفر کر لیا ہے، اب میں تو بیٹھ گیا ہوں، تھوڑی زحمت آپ بھی کر لیں، اور زحمت یہ کریں کہ جو آدمی آپ کی ترجمانی کر رہا ہے اس تک پہنچا دیں، بلکہ اس کو مجھ تک پہنچائیں. میں نے تو بہت سفر کر لیا، بہت پڑھ لیا. خیر پہلے بھی آپ کی مہربانی تھی، میری کیا حیثیت، لیکن ذرا چھوٹا ہوں میں، ایج بھی کم تھی اس زمانے میں، تو آپ یہ مہربانی کر دیں. تو میں ایک روز اپنے استاد کے کمرے میں گیا، اور وہاں میں نے ایک کتاب جیسا دیکھا. پڑھنے کا چونکہ شوق تھا، استاد سے بات کر کے میں ان کے کمرے سے باہر نکلنے کے بجائے میں نے وہ ان کی جو کتابوں کی الماری تھی اس کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کوئی کتاب مل جائے. تو مجھے ایک کتاب جیسا ملا، اس پہ سربرق پہ لکھا تھا کہ کسی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے، محرومی یہ ہے کہ وہ کھوئی ہوئی چیز کے خاطر پائی ہوئی چیز کو کھو دے. اس بات نے دل پہ گویا کہ آ کے ایسا لگا کہ دل پہ کچھ کیا ہے. استاد سے اجازت لی کہ میں لے کے جا رہا ہوں. یہ الرسالہ تھا، مولانا وحید خان صاحب کا الرسالہ تھا، غالباً 90 کا 89 کا شاید موسٹ پروبلی یہ ذکر ہے، یا شاید 90 کا ہے. یہاں سے میرا مولانا سے ذکر ان کا پڑھ رکھا تھا، اس لیے کہ آدمی وسیع المطالعہ ہو تو بہرحال اسے پتہ چل جاتا ہے، لیکن کوئی شکل نہیں تھی کہ ان کی چیزوں کو پڑھوں. یہ پہلا تعارف تھا. اور اس کے بعد مولانا کی 200 کتابوں کے مصنف ہیں، ساری کتابیں پڑھ گیا جو اس ٹائم دستیاب تھیں، کیونکہ یہ موقع جس طرح اب سہولیات ہیں کہ آپ کو جو چاہیے نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایسا نہیں تھا. تو اس کے بعد مولانا کی فکر کو جس طرح میں نے گھول کے پیا، ظاہر ہے کہ یہ بات سمجھ لیجیے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ شخصیت تو ہماری ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. حضور سے ہم کوئی اختلاف نہیں کر سکتے، حضور کی کسی بات پہ خود ہم رائے نہیں دے سکتے. حضور کی بات آخری بات ہوتی ہے، وہاں تو ایک ہی راستہ ہے، سمینا و اطعنا، کیونکہ حضور تو اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے، خدا بول رہا ہے حضور کی زبان مبارک سے. باقی لوگوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھیں گے بڑے سے بڑا آدمی ہو. تو مجھے بھی مولانا کے استدلال سے ظاہر ہے کہ میری فکر کے اور بڑے مراحل ہیں. اس میں سب سے بڑا مرحلہ قرآن مجید، امام فراہی کا جو طرز تھا، تو مولانا کے استدلال سے کچھ بہت زیادہ
وابستگی نہیں رہی، لیکن نتائج فکر مولانا کے حیرت انگیز طور پہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی غیر معمولی عنایت ہے۔ وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے ہیں، جس اسلام سے انہوں نے ہمیں روشناس کرایا وہ خدا کا اسلام تھا، وہ آخرت کا اسلام تھا، وہ اس دنیا کو فانی دنیا قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئے ہیں، جن حقائق کو وہ زندگی بھر لوگوں کو دکھاتے رہے، وہ حقائق وہ بچشمِ سر دیکھ رہے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں اس وقت، اور میں اور آپ بھی جلد اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں۔ یہی اصل اسلام ہے، یعنی اصل اسلام کا پیغام یہ ہے، موت کے بعد کا مسئلہ، خدا کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجیں گے انسان کو لینے کے لیے تو کیا ہدایت دے کے بھیج رہے ہوں گے؟ میرا محبوب آ رہا ہے، میرا پسندیدہ بندہ آ رہا ہے، اس کو لے کے آؤ، یا کوئی مجرم آ رہا ہے، یا کوئی فرقہ پرست آ رہا ہے، یا کوئی متعصب آ رہا ہے، یا کوئی ایسا شخص آ رہا ہے جو میرے دین کے نام پہ کھڑا تھا اور اپنے تعصبات کو میرے دین کے نام پہ لوگوں میں پھیلا رہا تھا، تو آدمی لرز اٹھتا ہے انسان کہ خدا کے سامنے سارا تعصب، ساری فرقہ واریت سب حرن ہو جاتی ہے آدمی اگر خدا کو آپ دریافت کر لیں۔ خدا کے سامنے پیش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، وہ دل کے حال جان لیتا ہے، معمولی سی ملاوٹ بھی برداشت نہیں کرے گا، وہ اس کے سامنے تو آپ کو انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہے، آخری درجے میں۔ اس کے بغیر آپ خدا کو نہیں پا سکتے، اور یہ آپ نے کر لیا تو یہ میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ خدا کو عرش سے فرش پر آتا ہوا دیکھیں گے، وہ آپ کی انگلی پکڑے گا، نہیں انگلی بھی نہیں پکڑے گا، گود میں اٹھا کے آپ کو جنت میں پہنچا دے گا۔ لوگ خدا کو نہیں جانتے، خدا کتنی غیر معمولی ہستی ہے، وہ میری آپ کی توقعات سے زیادہ زندہ ہے، جتنا میں اور آپ زندہ ہیں اس سے کہیں زیادہ زندہ ہے۔ شرط یہ کہ بندہ بننے کے لیے تیار ہو، مجرمانہ ذہن کے ساتھ، مجرمانہ سوچ کے ساتھ۔ تعصب خدا کے لیے، خدا کی بارگاہ میں سب سے بڑا جرم ہے۔ گروہ پرستی، فرقہ واریت، اپنا عالم، اپنا گروہ، اپنے خیالات، میری قوم، میرا عالم، یہ جرم ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں شرک ہے۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا قرآن مجید میں۔ اس شرک کو دل سے نکالیے، اس کے بعد آپ خدا کو زمین پہ آتا ہوا دیکھیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا نہیں مل رہا، ہم خدا کو نہیں مانتے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ طے کر لیجئے ایک دفعہ کہ خدا کی سنیں گے، وہ آپ کو انگلی پکڑ کے آپ کی منزل پہ پہنچائے گا۔ ایک دفعہ خدا کو ہدایت کے معاملے میں آزمائے، کسی اور معاملے میں تو دیکھیے اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، اس معاملے میں، ہدایت کے معاملے میں دیکھیے، یہ خدا کی بارگاہ میں، یہ وحید الدین خان سے میں نے سیکھا تھا، انہی کا جملہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص خدا سے سامنے کھڑا ہو کے اگر یہ کہے کہ پروردگار میں نے تجھے پکارا تھا، میں نے اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کر کے تجھے پکارا تھا اور تو نہیں آیا، تو نے مجھے گمراہ رہنے دیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا ایک سبب ہے کہ آپ نے اپنے دل کو خدا کے لیے کھولا ہی نہیں ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو۔ آپ بظاہر دیندار ہیں لیکن آپ خدا کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور قرآن اپنے شروع میں یہ بتا دیتا ہے کہ جو خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خود دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ خدا کو دھوکہ دینا ہے، مذہبی بن کے کھڑے ہونا نہیں، خدا کے سامنے تو آپ کو انکنڈیشنل سرنڈر کرنا ہے۔ یہ اسلام کا مطلب ہے، انکنڈیشنل سرنڈر، یہ کائنات کا مذہب ہے۔ اس مذہب کو آپ اختیار کر لیجئے ایک دفعہ، آپ اس دنیا میں خدا کا تجربہ کر لیں گے۔ تو خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، اور جو اصل اب بات کی طرف آؤں کہ مولانا رخصت ہو گئے، لیکن کیا میں نے ان سے کیا پایا زندگی میں؟
وہ کیا فکر ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس کی چند اہم باتوں کا میں آپ کی خدمت میں تعارف کراؤں۔ اس میں سے پہلی اور سب سے بنیادی بات میرے اپنے ذاتی، یعنی مجھے شرمندگی ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن یہ میں تھا ایسا، اور یہ ہر مذہبی آدمی ایسا ہوتا ہے، غیر مسلموں سے شدید نفرت، حکمران طبقات سے بھی شدید نفرت۔ یہ نفرت ہے جو آپ جانتے ہیں اس وقت مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کی ہوئے ہے۔ غیر مسلموں نے ان سے اقتدار چھینا ہے، 1000 سالہ اقتدار چھینا ہے، ہمارے جگہوں پہ قبضہ کیا ہے۔ تو یہ میرے رگ و پے میں بھی تھی، اور میں چونکہ جدید تعلیم یافتہ تھا، علوم اسلامیہ میری تعلیم ہے، پی ایچ ڈی تک میرا علوم اسلامیہ میں ہے، لیکن جدید تعلیم یافتہ تھا، کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز، تو علوم اسلامیہ میں بھی ماسٹرز تھا میرا، لیکن کمپیوٹر سائنس میں بھی، تو میں جدید تعلیم یافتہ تھا۔ تو جدید تعلیم یافتہ لوگ یہ بات یاد رکھیے گا، ان کی نفرت بہت زیادہ شدید ہوتی ہے، مدرسے کے لوگوں کی بہت کم ہوتی ہے، وہ پھر ذرا فطرت کے مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو دہشت گردی دنیا میں کی ہے وہ کون لوگ تھے؟ وہ مدرسے کے لوگ نہیں تھے، وہ جدید تعلیم یافتہ مسلمان تھے۔ تو میں ایسا ہی شخص تھا، شدید نفرت، لیکن وہ نفرت ختم ہو گئی، ہمیں ریلیشن پتہ چل گیا کہ وہ ہمارے عدو نہیں ہیں، ہم دائی ہیں اور وہ مدعو ہیں، ہمیں ان تک دین حق کا پیغام پہنچانا ہے، یہ ہمارا ریلیشن ہے۔ اس ریلیشن کو ہم فراموش کریں گے تو جوتے کھائیں گے ہم۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی نبی اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم ختم نبوت کے تو اتنے عاشق ہیں، آپ کو پتہ ہے نا مسلمان ختم نبوت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت کا ہم اتنا شور مچا کے یہ نہیں سوچتے کہ ختم نبوت کے بعد نبوت کا کام کس کی ذمہ داری؟ وہ ہماری ذمہ داری ہے، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن کوئی ختم نبوت کو نہ مانے تو اسے مارنے کے لیے تیار ہے۔ تو جوتے اسی لیے پڑ رہے ہیں ہمیں۔ کوئی نبی اپنی ڈیوٹی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہم نبیوں کے قائم مقام ہیں، ہم اس وقت 1,24,000 نبیوں کے قائم مقام ہیں، دنیا کو ہمارے ذریعے سے اسلام پتہ چلے گا، اور ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی جو سمجھ میں آئی۔ دوسری چیز جو مجھ پہ واضح ہوئی، اور وہ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کہ آج بھی میری خواہش ہے، یعنی آج بھی میں نہیں بدلا، فطری خواہش ہے، اپنی قوم کی محبت سب کو ہوتی ہے، تو میری قوم کا دنیا پہ غلبہ ہو، مسلمانوں کا دنیا پہ غلبہ ہو۔ اور مجھے آج بھی اس چیز سے یعنی کوئی ندامت نہیں ہے کہتے ہوئے کہ فطری طور پہ یہی خواہش ہے، لیکن مجھے یہ پتہ چلا کہ دنیا پر غلبہ حاصل کرنا یہ میرا شوق ہو سکتا ہے، یہ میری خواہش ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ کیا ہے، یعنی ان کا ایشو کیا ہے؟ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، انہیں ہدایت ہے جس کا ابلاغ کرنا ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے کہ دیکھیے یہ دنیا انہوں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، عارضی دنیا ہے، فانی دنیا سے ختم ہو جانا ہے، وہ جو آنے والی دنیا ہے وہ اصل دنیا ہے، وہاں پر ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم ہے، یہ بات اصل میں لوگوں کو بتانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کام یہ نہیں ہے، اس کے دین کا نصب العین ہدف مقصد یہ نہیں ہے کہ اسلام کو دنیا پہ غالب کیا جائے، اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچایا جائے، خدا کا تخلیقی منصوبہ لوگوں کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو مولانا کی فکر سے واضح ہوئی، اس کو وہ اکثر مثال دے کے سمجھاتے تھے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ، نتیجہ ایک ہی نکلے گا۔ یعنی مسلمانوں کی جو ملی رہنمائی انہوں نے کی ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں بہرحال کہ مسلمان جس صورتحال سے ہیں اس سے نکلیں، 20ویں صدی ہمارے سامنے ہے، مولانا نے اسی زمانے میں پوری زندگی گزاری۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کے مسلمان
50 سال پہلے کہاں تھے آج کہاں ہیں، فلسطین کے مسلمان 50 سال پہلے کہاں تھے آج کہاں ہیں، دونوں جیل بنے میں اس وقت، جیل بنے میں، اور 50 سال پہلے ہم بہت بہتر حال میں تھے، مگر ہم پریکٹیکل نہیں ہوئے، ہم نے ناممکن کی جستجو کی، ہم نے اپنے آپ کو طاقتور نہیں بنایا، ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے جذباتی باتیں کی، جذباتی لیڈروں کی باتوں میں آئے، نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ جو دو بڑے بڑے ہمارے ایشو ہیں نا، سب سے بڑے کشمیر اور فلسطین، اس وقت جیل بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی رہنمائی تھی کہ آپ خربوزہ ہیں، چھری پہ مت گریں، آپ ہی کٹیں گے۔ تو اب تو اپنی آنکھوں سے سب دیکھ سکتے ہیں، سمجھنے کو آج بھی کوئی تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جذباتی باتیں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کو لوگ نہیں جان سکے۔ مولانا کا انتقال ہوا، میں نے ٹی وی کھول کے دیکھا ہے، کسی جگہ کوئی خبر نہیں ہے، اخبار چیک کیے ہیں، ایک ایک اخبار دیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس لیے کہ اصل تو اسی کی بارگاہ ہے جس میں پیش ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں۔ مسلمانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں اپنے بڑے لوگوں سے، جانتے نہیں ہیں، مسلمان نہیں جانتے، اس سے فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا۔ 200 برس سے ذلیل ہو رہے ہیں، 200 برس تک اور ہوتے رہیں گے۔ پہلے برطانیہ کے ہاتھوں سے پٹے، پھر روس کے ہاتھوں سے پٹے، پھر امریکہ کے ہاتھوں سے پٹے، اطمینان رکھیں 21ویں صدی میں چین کے ہاتھوں سے پٹیں گے۔ کوئی تقدیر نہیں بدلے گی اگر اپنے رویے کو نہیں بدلا۔ پھر مولانا کی فکر کی ایک اور چیز جو میں نے ان سے سیکھی، وہ یہ کہ جو انہوں نے اپنی کتاب راز حیات، جو ان کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، الفریڈ ایڈلر کی جو شروع میں بات نقل کی ہے کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، انسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ زندگی کے مائنس کو وہ پلس میں بدل سکتے ہیں، مثبت انداز فکر، بدترین حالات میں بھی انسان بہترین کو دریافت کر لے۔ اور یہ میں نے خود سیکھا اس کے بعد، یعنی مولانا کے فکر پھر ظاہر کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ خود بہت ظاہری بات ہے، بہت معمولی سے صحیح تھوڑی بہت کچھ کاوشیں کی، ان ساری چیزوں کی اساسات قرآن مجید پہ رکھی، اس لیے کہ میرا جو اصلاً تعلق ہے وہ قرآن مجید کی فکر امام فراہی کی اس سلسلے سے ہے، جہاں پہ قرآن مجید سورس ہے، جہاں قرآن مجید اور قرآن مجید سے بڑا کوئی رہنما نہیں، وہ تو خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، تو وہاں تو آپ بالکل ٹھیک آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر افراط و تفریط سے بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید یہی بتاتا ہے، مثبت انداز فکر، زندگی میں کبھی نیگیٹو چیزوں کو نہ دیکھیں، نیگیٹو چیزیں ہمیشہ کم ہوتی ہیں۔ خدا جو گلاس دیتا ہے آپ کو نعمتوں کا، وہ ہمیشہ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ 99% بھرا ہوا ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور منفی سوچ کے لوگ ہمیشہ آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کو دیکھیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو مولانا سے پھر ہم نے پائی۔ اور پھر سب سے بڑی چیز جسے میں کہتا ہوں کہ جو شاید حاصل ہے میری زندگی کا، اور وہ نہ ہوتا تو شاید سب چیز بیکار تھی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اہم ترین ہے۔ یہ چیز گرچہ میں نے خود پال لی تھی، اس کی تائید پائی ہے مولانا سے، اس کی تصدیق پائی ہے۔ یعنی میں جس وقت واقعہ عرض کر رہا ہوں کہ دعا کے ذریعے سے میں مولانا تک پہنچا، تو ظاہر ہے کہ خدا کو تو میں نے پا لیا تھا، لیکن جن اسالیب میں انہوں نے خدا کی کبریائی کو بیان کیا، اس کی عظمت سے ہمیں روشناس کرایا۔ اس دور میں قرآن مجید کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بعد عام انسانوں کی اگر میں بات کروں تو پھر مولانا سے زیادہ کسی نے اس کو بیان نہیں کیا۔ ان کی صرف ایک کتاب اللہ اکبر آپ پڑھ لیجئے، اللہ اکبر، بس اللہ اکبر ہی ہے، نہیں پڑھی تو جن لوگوں نے کوئی ان کی کتاب نہیں پڑھی تو بس 2 کتابیں پڑھ لیں، راز حیات اور اللہ اکبر، آپ کو تعارف ہو جائے گا کہ مولانا وحید موہان صاحب کون تھے۔ بات اب ختم کروں، لمبی بات ہو رہی ہے۔ مولانا کتنے اثرات ہیں میری زندگی پہ آپ اندازہ کیے کہ میں دین کے کاموں کے لیے امیگریشن چھوڑ کے کینیڈا کی واپس آیا ہوں۔ میری اس وقت بالکل نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں نے 10 رشتہ چھوڑ کے میرے سسرال والوں نے مجھ سے شادی کی تھی میرے وائف کی، اور ان کو بھی لے کے آ گیا۔ 2400 cc کی گاڑی سے میں 70 cc کی موٹر سائیکل پہ آ گیا۔
اپنا کیریئر وغیرہ سب چھوڑ دیا. یہ اصل میں مولانا کا ایک واقعہ تھا جو مجھے اس جگہ پہ جس نے بالکل اس اسپرٹ کو زندہ رکھا. ان کی کتاب ہے ظہور اسلام، جس کے آخر میں انہوں نے اپنے بیٹے سے ظفر الاسلام سے کو ایک خط لکھ کے ایک واقعہ ان کے ساتھ بیان کیا تھا جو میں نے اپنے لیے بڑا رول ماڈل اسے بنایا. پوٹاشیم سائنائڈ کی زہر ایک ایسا زہر ہے جو چند سیکنڈ میں انسان کو ختم کرتا ہے. تو اپنے صاحبزادے کو واقعہ لکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس کا ذائقہ معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے والنٹیئر طلب کیا. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں زہر کھاؤں گا چاہے مر جاؤں لیکن بتا دوں گا کیسا ذائقہ ہے. اس نے زہر کھایا، ایس لکھا تھا کہ وہ مر گیا. مسئلہ ابھی بھی وہیں تھا، اس لیے کہ ایس کے بعد اے بھی آ سکتا ہے سالٹ اور ڈبلیو بھی آ سکتا ہے سویٹ. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے دوبارہ زہر کھایا اور ڈبلیو لکھ کے وہ مر گیا، سوری اے لکھ کے وہ مر گیا. تو یہاں سے وہ پتہ چلا کہ سالٹش اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ زہر کھایا ہے اور تم دوسری دفعہ زہر کھانا چاہتے ہو تو آ جاؤ، یعنی اپنا سب کچھ آپ کو قربان کرنا ہوگا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ دوسری دفعہ زہر میں ضرور کھاؤں گا. اور پھر یہی وہ اسپرٹ تھی، یعنی وہ اسپرٹ تھی جو انہوں نے، اس میں میری کوئی خصوصیت نہیں ہے، وہ اسپرٹ انہوں نے پیدا کی کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ایسے کیے بغیر کسی تذبذب کے. پہلا موقع جب ملا تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پاکستان واپس لوٹ. اب کم و بیش ربع صدی ہو گئی ہے اور اب آخر میں مولانا نے اپنی کتاب الاسلام میں جو بات لکھی تھی اس کے شروع میں، جو ان کی شاید سب سے اچھی کتاب ہے ان کے فکر میں، شاہکار کتاب ہے ان کے فکر میں، سچائی کی تلاش میں وہ کہتے ہیں کہ سفید چڑیا کو جب ڈھونڈنے کوئی شخص نکلا اور توہمات کی وادی سے نکل کے اسے پتہ چلا کہ سچائی کے پہاڑ پہ چڑھنا پڑتا ہے اور اس پہ تک پہنچنے کی کوئی سیڑھیاں نہیں تھی، اور خود وہ کاٹ کے پوری عمر اس نے گزار دی. اور بڑھاپے میں جب وہ پہنچا، آخری اس کا وقت تھا، تو پتہ چلا کہ ایک چٹان اور ہے. اس کا دم نکلنے لگا، مگر اس وقت اس نے دیکھا کہ سچائی کی سفید چڑیا کا ایک پر وہاں پہ آ کے گر گیا. تو اسے اطمینان ہوا کہ چلو میں تو مر رہا ہوں لیکن مجھ سے پیچھے والے جو آئیں گے انہیں یہ سیڑھیاں نہیں کاٹنی پڑیں گی، یہاں سے وہ اگلا سفر شروع کریں گے. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں 50 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوں اور اب عملی جد و جہد مجھے کرنی مقصود ہے. اس کے بعد ہی انہوں نے پھر رسالہ نکالا تھا اور اللہ نے انہیں زندگی دی، مہلت دی. اس کے بعد بھی وہ 45 برس ماشاءاللہ زندہ رہے، کام کرتے رہے. میری عمر بھی کم و بیش اب اتنی ہو چکی ہے اور بہت سی حقیقتیں اب میں سمجھ چکا ہوں. وہ اپنے جو کچھ بھی حقیر کابش ہے اس کی حد تک میں کر بھی رہا ہوں کہ اصل کام یہی ہے، قرآن مجید کے اساسات پہ، ایمان، اخلاق، قرآن مجید کی بنیاد پر. لیکن ظاہر ہے کہ اس دور میں ہم زندہ ہیں، طاقت توانائی اب بالکل ختم ہو گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ سفر، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا، لیکن یہ اطمینان ہے قرآن مجید کی بنیاد پر جو اساسات اب بیان کر دی گئی ہیں کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ آخرت کی کامیابی ملے یا اس ملت کو دنیا کا عروج ملے تو یہ راستہ بالکل واضح ہے. شرط یہ ہے کہ مردان کار کچھ چاہیے جو اس میسج کو اس جذباتی قوم سے منوا سکے. اور چلیے لوگ نہ مانے اس کا ابلاغ ضرور کر دیں. تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اب کچھ نوجوان اٹھیں جو اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کریں اور ہم نہ صحیح ہمارے بعد اس سفر کو وہ جاری رکھیں. اس لیے کہ مولانا، سچی بات یہ جو میں سمجھتا ہوں مولانا کو، کہ مولانا خدا کی طرف سے ایک نشان تھے. ہی واز اے سمبل آف، ایز اے میٹر آف فیکٹ، بگننگ آف دا اینڈ. یعنی لوگ اب انتظار کرتے رہیں گے آنے والوں کا، اب آنے والی آئے گی قیامت. تو اصل میں اس سے خبردار کر دیں، لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وہاں سرخرو ہونے کا راستہ کیا ہے. میں نے اب وہ قرآن کا مطلوب انسان میں ان میں سے ایک چیز پڑھا دی اور اس کو فوکس کر لیا. دیکھیں یہ چیز بتانا کافی نہیں ہے، یہ قرآن مجید کا العلم ہے، اس میں بتانا کافی نہیں ہوتا، بتانے سے کوئی نہیں بدلتا. اس کو زندگی بنانے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. یعنی آخرت کی نجات آپ کو علم سے نہیں ملے گی، علم تو بہت ہو جائے آپ کو، فرق نہیں پڑے گا. اس علم کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں نا کہ دماغ سے دل تک کا راستہ 1.5 فٹ کا ہے. آدمی پوری زندگی میں یہ راستہ طے نہیں کر پاتا. اپنی زندگی بدلنے کے لیے، سیرت، شخصیت بدلنے کے لیے یقین کریں پوری زندگی لگ جاتی ہے، آدمی نہیں بدلتا. آخرت کی کامیابی علم سے نہیں ملے گی،
وہ علم کو، صحیح علم کو، قرآن مجید کے علم کو، العلم کو زندگی بنانے سے ملے گی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اس وقت تو صرف یہ عرض کرنا ہے آپ لوگوں سے بھی کہ مولانا کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہمیں اس مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔